मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वीडियो बनाता जा रहा हूँ मैं, और टॉपिक भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में है, और रब्वा से कौन सी जगह मुराद है, ये टॉपिक पिछली वीडियो में रह गया था हमारा। और आज इंशाअल्लाह ताला इस पूरी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आज इस वीडियो को हम खत्म करेंगे, फिर कल इंशाअल्लाह ताला नए टॉपिक से शुरू करेंगे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपनी राय लाजमी दें, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती है, हम बेहतर से बेहतर वीडियो बनाते हैं। आप लोगों के लिए यही मालूमात है, सब मालूमात आप लोगों के लिए, आप वीडियो को देखें, मालूमात हासिल करें, नई से नई मालूमात है। और वीडियो को जब मैं बनाता हूँ तो पूरी तहकीक करता हूँ, सारी किताबों से, हर चीज़ से, कुरान पाक से भी, हदीस भी, सब जगह से एक ये समझ लो आपके पिक्चर बना के वो आप लोगों को सामने वीडियो बनाने से पहले चंद अशआर जो है वो मैं पेश करूँगा। अलबैरु वला वल मौजूदु मन बेकसूफा होश रुबा, मन बेकसूफा होश रुबा, मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना, जगराज को ताज तोड़े सर सोड़े, जगराज को ताज तोड़े सर सोड़े। शुरू करते हैं वीडियो को। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का टॉपिक चल रहा है, रब्वा से कौन सी जगह मुराद है। रब्वा से कौन सी जगह मुराद है, ये पिछले वीडियो में मैंने टॉपिक बोल दिया। रब्वा, इसके मुतालिक मुफस्सिरीन का इख्तिलाफ है कि इस ऊंची जगह से मुराद किया है, जिसके मुतालिक अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि वो करार वाली और जारी चश्मे वाली थी। ये जगह रियाद से वो बड़ी मुनाफाक वाली है कि वो जमीन की आम सतह से काफी बुलंद और ऊपर से हमवार है, जिस पर आसानी से आदमी करार और सुकून हासिल कर सकता है। जगह बुलंद और ऊंची होने के बावजूद में जारी चश्मे भी हैं। हालांकि चश्मा जमीन की सतह पर जारी होता है, बाद में इससे वो जगह मुराद दी है जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और ये बैतुल मुक़द्दस कब्रिस्तान है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, बस इसके नीचे से फरिश्ते ने आवाज दी कि तेरे रब ने तेरे नीचे चश्मे जारी कर दिया है। अब ये बात आ गई पिछली मेरी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो वीडियो थी, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि बीबी मरियम के पास जो फरिश्ते अल्लाह ताला की तरफ से आए थे, उन्होंने ये तक कहा था कि एक चश्मा तारी हो गया है, और उस चश्मे अल्लाह ताला ने आपके लिए वो चश्मा तारी कर दिया है। फिर एक दरख्त खजूर का भी आ गया था कि आप वो दरख्त की शाखें पकड़ के लाएंगी तो उसमें से खजूर गिर जाएगी। अब जो उलमा है उनकी राय में क्या है कि सीरिया से मुराद छोटी नहर है। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि इससे वो मुश्क की नहरें मुराद है। शायद अल्लाह ताला ने वो मुश्क की नहरों के साथ तशबीह दी है। सही है। अब आपकी एरिया की तरफ हिजरत, अब एरिया कहाँ था, कौन सा शहर था, वो मिस्र का शहर था। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वहाँ पे हिजरत। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब 13 साल के हो गए तो अल्लाह ताला ने आपको मिस्र से एरिया की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। आपके पास आपकी वालिदा का मामूदात भाई यूसुफ आया, वो इनको गधे पर सवार करके एरिया ले आया। आप वहाँ क़याम पजीर रहे, हत्ता कि अल्लाह ताला ने आपको इंजील दी और तौरात की तालीम दी, और मुर्दों को जिंदा करना, बीमारों को तंदुरुस्त करना और घरों में रखी हुई चीज़ों के मुताबिक खबरें देना जैसे मौजूदात आपको अता किए। लोगों ने आपकी आमद के मुतालिक बातें करना शुरू कर दी, क्योंकि उन्होंने आपके हाथ पर अजीब व गरीब चीजें जाहिर होती देखी। आपने इनको अल्लाह ताला की तरफ बुलाया और आपका मामला इनमें मशहूर हो गया। ये तो था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मुख्तसर सा वाक़या कि उन्होंने एरिया की तरफ जो हिजरत की, अल्लाह ताला के हुक्म को तामील करते हुए उन्होंने हिजरत की। अब बात आ जाती है कि 4 किताबें कब और किस वक्त नाज़िल हुई, और कितने सालों बाद वो किताबें किन किन पैगंबर पर अंबिया पर नाज़िल हुई। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर
6 रमजान को नाजिल हुई। ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम पर 12 रमजान मुबारक को नाजिल हुई। इसका नज़ूल तौरात से 482 साल बाद हुआ। फिर इंजील हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम पर 1050 बरस बाद 18 रमजान मुबारक को हुआ, नज़ूल हुआ, नाजिल हुई। और कुरान मजीद का नज़ूल 24 रमजान को हुआ। ये आ गई 4 किताबें और उनकी तफसील मैंने आप लोगों को बता दी कि कौन कौन से सन में कब कब नाज़िल हुई। अब बात करते हैं कुरान मजीद में दस्तरखान का जिक्र। अब कुरान मजीद में दस्तरखान का किस्सा अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और वो वक्त भी याद करो जब वायुत ने कहा, ए ईसा बिन मरियम, क्या तुम्हारा परवरदिगार ऐसा कर सकता है कि हम पर आसमान से ताम का हुआ नाजिल करे? उन्होंने कहा, अगर ईमान रखते हो तो अल्लाह से डरो। वो बोले कि हमारी ये ख्वाहिश है कि हम इसमें से खाएं और हमारे दिल तसल्ली पाए और हम जान लें कि आपने हमसे सच कहा है और हम इस ख्वाह के नज़ूल पर गवाह रहे। तब ईसा बिन मरियम ने दुआ की कि ए हमारे परवरदिगार, हम पर आसमान से ख्वाह नाजिल फरमा, मतलब दस्तरखान, कि हमारे लिए वो दिन ईद करार पाए, हमारे उंगलियों और हमारे अगले और पिछलों सबके लिए वो तेरी तरफ से निशानी हो और हमें रिज़्क़ दे, तो बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। खुदा ने फरमाया कि मैं तुम पर जरूर दस्तरखान नाज़िल फरमाऊंगा, लेकिन जो इसके बाद तुम में से कुफर करेगा तो मैं इसे ऐसा अज़ाब दूंगा कि अहले आलिम में किसी को ऐसा अज़ाब ना दूंगा। अब दस्तरखान हज़रत इब्न अब्बास, हज़रत सुलेमान फारसी और उमर बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मज़ीद आसार है। हम अपनी तफसीर में जिक्र कर चुके हैं। इस वाक़े की तफसीर ये है। अब जो वाक़या दस्तरखान का था वो क्या था कि ईसा अलैहिस्सलाम ने हवारियों को 30 दिन रोजे रखने का हुक्म दिया। जब उन्होंने रोजे मुकम्मल कर लिए तो उन्होंने आसमान से दस्तरखान नाज़िल करने का मुतालबा किया, ताकि एक तो खाने का इंतजाम हो जाए और दूसरा ये कि इनके दिल मुतमईन हो जाए कि अल्लाह ताला ने इनके रोजे कबूल कर लिए हैं और इनकी दरख्वास्त को शर्फ कबूलियत बख्शाए। और रोजे मुकम्मल होने के बाद ये इनके लिए खुशी और मुसरत का जरिया होगा और इनके अव्वल और आखिर और खुशबा अमराज के लिए काफ़ी होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इनको काफ़ी वज़् और नसीहत की, क्योंकि आपको खतरा लायक हुआ कि वो इसका सही शुक्र अदा नहीं करेंगे और इस पर आयद करदा शराइत का लिहाज नहीं रखेंगे। इसके बावजूद वो अपने मुतालबे पर कायम रहे। जब वो अपने मुतालबे से बात ना आए और इसरार करते रहे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बालों से बना हुआ सादा सा लिबास पहनकर अपनी जाए नमाज की तरफ खड़े हुए, अपने कदम मिलाए और अपना सर नीचे लटका लिया और रोने लग गए और नहायत तजवीर वजराई और आजा इंतसारी से बारगाह इलाही में दरख्वास्त की कि इनका मुतालबा पूरा कर दिया जाए। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई और दस्तरखान उतारा, जबकि लोग इसको 2 बादलों के दरमियान उतरा हुआ देख रहे थे और वो आहिस्ता आहिस्ता करीब होता चला गया। जब वो करीब आ गया तो ईसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह में दुआ की कि या अल्लाह, इसे रहमत का जरिया बनाना और दुखमत सजा का सबब ना बनाना और इसे बरकत और सलामती वाला बनाना। वो करीब होता हुआ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सामने आकर ठहर गया और वो रुमाल से ढका हुआ था। ईसा अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह खैरुर राज़िकीन कहते हुए इसके ऊपर से रुमाल उठा लिया। देखा तो इसमें 7 मछलियाँ और रोटियाँ रखी हुई थी और एक राय के मुताबिक इसमें सिरका भी था और एक रिवायत के मुताबिक इसमें अनार और दीगर फल भी थे। इस दरख्वास्त से बहुत उम्दा किस्म की खुशबू लिपटे आ रही थी। अल्लाह ताला ने इसे कलमा खुद से तैयार किया था। फिर आपने इसको दस्तरखान से खाने का हुक्म दिया। इन लोगों ने कहा कि जब तक आप तनावुल नहीं फरमाते हम इसमें से नहीं लेंगे। आपने फरमाया कि तुमने खुद ही तो इसके सवाल की इब्तिदा की थी, लेकिन उन्होंने आपसे पहले खाने से इनकार कर दिया। फिर आपने फकीरों, जरूरतमंदों, मरीजों और इलाज बीमारों के मुताबिक हुक्म दिया तो इन सब ने खाना खा लिया, जिसके नतीजे में दायमन मर्द लोग तंदुरुस्त हो गए। जब उन्होंने मरीजों को तंदुरुस्त होते देखा तो खाना ना खाने वाले बहुत बेशुमार हुए। फिर बयान किया गया कि वो हर रोज एक मरतबा इन पर नाज़िल होता तो अव्वल और बाद वाले तमाम लोग इससे खाना खा लेते। हत्ता के बयान किया गया कि 7,000 आदमी इससे शेर होकर खा लेते। फिर वो एक दिन के नावे से उतरता रहा, जैसे कि सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का दूध वो लोग एक दिन के नावे से पीते थे। फिर अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अब इस दस्तरखान से सिर्फ फुक़हा और ज़रूरतमंद लोग ही खाना खाएंगे। मालदार लोग
اس کے قریب نہ آئے تو بہت سے لوگوں پر یہ بات ناگوار گزری اور منافق قسم کے لوگوں نے اس کے متعلق چیمن گوئیاں شروع کر دی، منشی والی بات شروع کر دی، جس کے نتیجے میں دسترخوان اٹھا لیا گیا اور اعتراض کرنے والوں کو سور بنا دیا گیا۔ حضرت عمار بن یاسر نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے روٹی اور گوشت والا دسترخوان اتارا گیا اور ان کو حکم ہوا کہ بدیانتی نہ کرے، کل کے لیے جمع کر کے نہ رکھے۔ انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور انہوں نے خیانت کی تو ان کی شکلیں تبدیل کر کے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا، کہ وہ کیا واقعات تھے وہ میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا دیا اور آپ کو یہودیوں کے برے ارادوں سے محفوظ فرما دیا اور آپ کو سولی دینے کے بارے میں یہودیوں اور عیسائیوں کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور وہ یعنی یہود قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک چال چلے اور خدا تعالیٰ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے چال چلا اور خدا خوب چال چلنے والا ہے۔ اس وقت خدا نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں کی صحبت سے پاک کروں گا، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک فائز غالب رکھوں گا۔ پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں تم اختلافات کرتے تھے اس دن میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن انہوں نے عہد کو توڑ ڈالا تو ان کے عہد توڑ دینے اور خدا کی آیتوں سے کفر کرنے اور انبیاء کو ناحق مار ڈالنے اور یہ کہنے کے سبب کہ ہمارے دلوں پر پردے ان کو مردود کر دیا اور ان کے دلوں پر پردے نہیں ہے، بلکہ ان کی کفر کے سبب خدا نے ان پر مہر کر دی۔ خبر دے رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا دیا گیا تھا اور صحیح مقصد رائے کے مطابق ان کو دین کے ساتھ فوت کر کے بعد میں آسمان پر اٹھا دیا گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہودیوں کے برے عزائم سے بچا دیا، جنہوں اس دور کے بادشاہ کے پاس آپ کی شکایت کی تھی۔ اب کفر کے سبب اور مریم پر بہتان عظیم باندھے کے سبب اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو جو خدا کے پیغمبر کہلائے تھے قتل کر دیا ہے، خدا نے ان کو معلوم کر دیا اور انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کو ان کی سی صورت معلوم ہوئی، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ استعمال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں اور پیروی زن کے سوا ان کو اس کا متعلق علم نہیں ہے، اور انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے ان کو اپنی طرف اٹھا دیا، اور خدا غالب اور حکمت والا ہے اور کوئی اہل کتاب نہیں ہوگا مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ اب جو واقعہ ہے یہ تھا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کو اٹھا دینا۔ اب جو واقعہ ہے وہ سولی دینے کا واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس بادشاہ کا نام داؤد بن نور تھا، جس کے پاس یہودیوں نے آپ کے متعلق شکایت کی تھی، مطلب جو شکایت گئی تھی یہودیوں کے پاس، جس بادشاہ کو شکایت کی گئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا تھا آسمان پر، جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بیان کی، اس کے بارے میں اب آگے بڑھتے ہیں۔ اور اس نے آپ کو قتل کرنے اور سولی دینے کا حکم دیا تو یہودیوں نے آپ کو ایک گھر میں گھیر لیا، اور یہ جمعہ اور ہفتے کے درمیانی رات کا واقعہ ہے۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہونے لگے تو آپ کے پاس موجود ان کے ایک ساتھی پر آپ کی شبیہ ڈال دی گئی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس گھر کے روشن دان سے آسمان کی طرف اٹھا دیا گیا، اور یہ منظر اس گھر والے دیکھ رہے تھے۔ سپاہی گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے گھر میں آپ کے مشابہ شخص کو پایا اور اس کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر پکڑ لیا اور اسے سولی دے دی۔ مطلب واقعہ جو تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سولی پہ لٹکانے والا، وہ واقعہ اصل میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ کسی اور شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شبہ بنا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روشن دان کی طرف سے چھت کا جو روشن دان ہوتا تھا اس کی طرف سے اوپر آسمان میں ہوتا ہے، اور آپ کی مزید توہین کرنے کے لیے آپ کے سر پر کانٹے رکھ دیے، اور عام عیسائی جنہوں نے حقیقت حال نہ دیکھی تھی وہ بھی یہود کی بات پر متفق ہو گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی۔ اسی طرح وہ سوری ابراہیم میں پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْأَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا يُؤْمِنُونَ،
اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر وہ اس کی وفات سے پہلے اس پر ایمان لائے گا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی قیامت کے نزدیک دنیا میں آسمان سے نازل ہونے کے بعد تمام اہل کتاب آپ پر ایمان لائیں گے. آپ آ کر خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑ دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے اور صرف اسلام ہی نافذ کریں گے. ہم نے تفسیر ابن کثیر میں سورہ نساء کی اس آیت کے تحت ہم نے اس کے بارے میں وردہ شدہ احادیث بیان کی ہیں. اسی طرح کتاب اب اس جگہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے بارے میں مروی آثار ذکر کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھانے کا ارادہ فرمایا تو وہ اپنے ساتھیوں کے پاس آئے اور جس گھر میں داخل ہوئے اس میں آپ کے حواریوں میں سے 12 آدمی تھے. یعنی آپ گھر کے ایک چشمے سے نہا کر آپ تشریف لائے. آپ کے سر سے پانی کے قطرے گر رہے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا تم میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ میرے ساتھ ایمان لانے کے بعد 12 مرتبہ کفر کریں گے. پھر آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جس کو میری شکل دے دی جائے پھر وہ میری جگہ قتل کر دیا جائے اور وہ قیامت کے دن میرے ساتھ مرتبے میں ہوگا. ان میں سے سب سے کم عمر والے نوجوان نے کہا کہ میں حاضر ہوں. آپ نے اسے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. پھر آپ نے دوبارہ پوچھا تو وہی نوجوان کھڑا ہو کر کہنے لگا میں حاضر ہوں. آپ نے فرمایا تو پہلا کی ہے. پھر اسے آپ کی شکل دے دی گئی اور آپ کو گھر کے روشن دان سے آسمان کی طرف اٹھا دیا. آپ نے مشابہ آدمی کو پکڑ کر قتل کر دیا اور اسے سولی دے دی. تو ان میں سے بعد میں آپ پر ایمان لانے کے بعد 12 مرتبہ کفر کیا اور وہ 3 گروہ میں تقسیم ہو گئے. یعقوبیہ گروہ نے کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمارے اندر رہا پھر اللہ نے اس کو آسمان پر اٹھا دیا. دستوریہ گروہ نے کہا کہ اللہ کا بیٹا ہم میں رہا جب تک اس نے چاہا پھر اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا دیا. تیسرا گروہ وہ مسلمانوں کا تھا جس نے صحیح رائے اختیار کی کہ وہ اللہ کا بندہ اور رسول تھا. جب تک اللہ نے چاہا ہم میں رہا پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف اٹھا دیا. پھر دونوں کافر گروہ ایمان والوں پر غالب آ گئے اور انہوں نے مسلمان گروہ کو قتل کر دیا. اسلام لوگوں کی نظروں سے اجڑ رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ فرمایا. مذکورہ روایت کی سر حضرت ابن عباس تک صحیح اور مسلم کی شرط ہے. عیسائی اور میں نے کی اسے ابو مغیرہ معاویہ سے بیان کیا ہے. بہت سے سر سے اس طرح مقبول ہے اور سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ یہ رائے ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کیا کرتے تھے کہ ان کی موت لیٹ جائے تاکہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جا سکے اور دعوت کا سلسلہ مکمل ہوا اور لوگ اللہ کے دین میں کثرت سے داخل ہو سکے. کہا گیا ہے کہ آپ کے پاس حواریوں سے 12 آدمی تھے جن کے نام حد ذیل ہیں: واحد سلمہ، متا، توماس، خطرس، یعقوب بن زیدہ، یانس، اخو یعقوب، اندرخوس، فلبیس یعقوب بن عیسیہ، تداوس، فطیت، یوزت بن تیہ، یوزا. ان میں سے آخری نے یہود کو آپ کے متعلق آگاہ کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اٹھا لیے گئے تھے تو اب بات آ جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی والدہ سے ملاقات. راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی بہن کے ساتھ واپس آ گئے. جبرائیل علیہ السلام کی تشریف لے آئے کہ مریم علیہ السلام سے جنگل میں جانے کا بتایا. جب وہ دن آیا تو آپ وہاں گئے اور وہاں جنگل میں عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے والدہ ماجدہ کو دیکھا تو جلدی سے والدہ کی طرف آگے بڑھے، ان پر جھکے اور ان کے سر کو پوچھا دیا اور ان کے لیے دعا کرنے لگے جیسے پہلے کیا کرتے تھے. پھر فرمایا کہ اے امی جان، لوگ مجھے قتل نہیں کر سکے بلکہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنی طرف اٹھا لیا اور آپ سے ملاقات کی اجازت دے دی. اے آپ کی موت قریب ہے، پس صبر سے کام لیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کریں. اس کے بعد دنیا میں آپ کی ملاقات مریم علیہ السلام سے نہیں ہوئی. راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد 5 سال زندہ رہے اور آپ کی وفات 53 سال کی عمر میں ہوئی. جب آسمان پر اٹھا لیے گئے تو ان کی عمر کیا تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 34 سال کی عمر میں آسمان پر اٹھائے گئے. حدیث پاک میں ہے کہ جتنی جنت میں داخل ہوئیں گے اور وہ 33 سال کی عمر میں نوجوان ہوں گے اور ان کے جسم اور داڑھی کے بال نہیں ہوں گے اور سرمگین آنکھوں والے ہوں گے. مطلب سرمگین آنکھوں والے ہوں گے، سرمئی آنکھوں والے ہوں گے. ایک اور حدیث میں ہے کہ
کہ جنتیوں کی عمر عیسیٰ علیہ السلام جتنی ہوگی اور حضرت یوسف علیہ السلام جیسا ہوگا. یہ بیان انشاءاللہ تعالیٰ میں آنے والے وقتوں میں اپنے ویڈیو میں کروں گا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بیت الرحم اور گنبد کی تعمیر کا تذکرہ. سارے واقعات میں نے آپ لوگوں کو بیان کر دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تقریباً سارا واقعہ میں نے آپ لوگوں کو بیان کر دیا کہ کیا واقعات ہوئے تھے, کیسے وہ پیدا ہوئے تھے. سارا تذکرہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا. بیت الرحم اور گنبد کی تعمیر کا تذکرہ. قسطنطین بادشاہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت پر بیت الرحم تیار کیا اور اس کی ماں ہیلانا نے سولی دیے ہوئے آدمی کی قبر پر بھی ایک گنبد بنوایا. اور وہ یہودیوں کی اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ انہوں نے مسیح علیہ السلام ہی کو پھانسی دی تھی. یہ سب لوگ کافر تھے. انہوں نے اپنے لیے قوانین اور احکام بنائے. پھر ان میں سے کچھ تو رات کے خلاف تھے. انہوں نے بہت سی چیزوں کو حلال قرار دیا جبکہ توریت میں وہ چیزیں سراسر حرام کی. مثلا خنزیر اور مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے شروع کر دی. حالانکہ مسیح علیہ السلام صحرا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام بھی اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. یہاں تک کہ ہمارے رسول اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام بھی اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. یہاں تک کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینے کی طرف ہجرت کے بعد 16 یا 17 ماہ تک اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. اس کے بعد آپ کا قبلہ کعبہ مقرر کر دیا گیا جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا. انہوں نے اپنے گرجا گھروں میں تصویر میں بنائے اور اس سے پہلے یہ کام نہیں کیا جاتا تھا. اور پھر ان لوگوں نے اپنا ایک عقیدہ یاد کیا تھا جسے ان کے بچے, عورتیں اور مرد یاد کرتے ہیں اور اسے امانت کا نام دیتے ہیں. حالانکہ اور حقیقت وہ بہت بڑا کفر اور خیانت ہے. اب فرقہ ملکیہ نستور, یہ نستورس کے پیروکار جو دوسری نسل کا ایقان ہے, اور فرقہ یعقوبیہ یعقوب برازئی کے ماننے والے جو تیسری نسل کے شرکا تھے, سب اس بد عقیدے کو ماننے والے ہیں اور اس کی تفسیر و وضاحت میں اختلافات کرتے ہیں. میں ان کے عقیدے کو بیان کر رہا ہوں اور کفر کی حکایت کرنے والا کافر نہیں ہوتا. مقصد ان کے اس خفیہ اور لچر عقیدے کی وضاحت کرتا ہے. صحیح ہے, وہ اپنا عقیدہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ایک معبود پر ایمان لاتے ہیں جو سب کی عبادت کرنے والا, آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا, دیکھی اور ان دیکھی چیزوں کا خالق, ایک ہی پروردگار یسوع مسیح جو اللہ کا اکلوتا بیٹا, مدتوں پہلے باپ سے پیدا شدہ, نور سے نور, معبود برحق سے معبود برحق جنم دیا گیا, غیر مخلوق جوہر میں باپ کے برابر, اور اسی جوہر سے ہر چیز, نبی کو ہم انسانوں کے لیے اور ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے آسمان سے اتارا. وہ ہوئے قدس اور مریم سے مجسم ہوا اور انسانی شکل میں ظاہر ہوا. ملقاسب نبی کے زمانے میں سولی دیا گیا, اس نے بڑی تکلیف اٹھائی اور قبر میں دفن کیا گیا. تیسرے دن اٹھ کھڑا ہوا جیسے ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور آسمان کی طرف بلند ہوا. باپ کی دائیں جانب بیٹھ گیا. وہ پھر اپنے جسم سمیت آئے گا, زندوں اور مردوں کے معاملات کی تدبیر کرے گا. اسی کی بادشاہت ختم نہیں ہوگی. وہ روئے قدس زندہ کرنے والا رب ہے. وہ باپ سے الگ ہوا, اس کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے. اسے انبیاء میں واضح بزرگی حاصل ہے. دنیا ایک ہی ہے جو مقدس اور سب کو جمع کرنے والا ہے, اور میں گناہوں کی معافی کے لیے ایک ابولیت کا اقرار کرتا ہوں. وہی زندہ ہے, وہی مقدس قیامت اور جماعت کی زندگی ہے. یہ جو سارا بیان تھا جو ابھی لاسٹ میں نے آپ لوگوں کو بتایا, یہ فرقہ ملکیہ نستور اور نستورس کے پیروکار جو دوسری نسل کے ارکان تھے, یعقوب اور یعقوبیہ, انہوں نے یہ سارا ظاہر کیا تھا. انہوں نے یہ سارے تصورات ظاہر کیے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, اور جب ان کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو اٹھایا تھا, وہ کس طریقے سے اٹھایا تھا, یہ بات میں نے آپ لوگوں کو بتا دی. اب آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی جگہوں پہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا ریٹرن آف جیسس, ریٹرن آف جیسس, ریٹرن آف عیسیٰ مسیح, ریٹرن آف جیسس, ریٹرن آف جیسس. تو وہ جب انہوں نے یہ فرقہ بندی بنائی, انہوں نے یہ تشکیل دی, انہوں نے یہ کتاب میں وضاحت کی, تو اس کے بعد ان کا ایمان ان باتوں پہ ہے. ان کا ایمان ان باتوں پہ نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتائی تھی.
اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کی تھی وہ ان پہ ان کا بیان ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا, کمنٹ میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوگا. اجازت دیں, اللہ حافظ.